باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، لطور سال کے عام اتواروں میں پہلے اتوار کی جمعرات کی عبادت کی تلاوتیں ہم سنتے ہیں۔ تو آج ہم خدا کے شکر گزار ہیں جو ہم سب کو اپنی محافظت میں رکھتا ہے اور پھر ایک بار ہماری زندگیوں میں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور اس کے نام کو مبارک کہیں۔ تو عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی پہلی کتاب اس کے 4 باب کی پہلی آیت سے۔ ان دنوں میں فلسطینی اسرائیل سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے اور اسرائیل نے ان کے خلاف جنگ کے لیے نکل کر ابن آزر کے پاس ڈیرا کیا، اور فلسطینی افیق میں سے جا اترے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلے میں صف آرائی کی اور لڑائی لڑنے لگے۔ تو اسرائیل نے فلسطینیوں کے سامنے سے شکست کھائی اور انہوں نے لشکر میں سے میدان میں قریب 4000 آدمی قتل کیے۔ تب لوگ خیمہ گاہ کو واپس آئے اور اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے سے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کا صندوق کی شہادت شلوہ سے اپنے پاس لے آئے، تو وہ ہمارے درمیان ہو تاکہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے ہم کو رہائی دلائے۔ تو لوگوں نے شلوہ میں آدمی بھیجے اور وہاں سے رب الفواج کروبین نشین کا صندوق شہادت اٹھا لائے، اور وہاں پر علی کے دونوں بیٹے حفنی اور فینہاس خداوند کے صندوق شہادت کے ساتھ تھے۔ اور جب خداوند کا صندوق شہادت لشکرگاہ میں پہنچا تو تمام اسرائیل نہایت بڑے زور سے للکارے، ایسا کہ زمین کانپ اٹھی۔ اور فلسطینیوں نے للکارنے کی آواز سنی تو کہا کہ عبرانیوں کے لشکرگاہ میں یہ کیسے بڑی للکارنے کی آواز ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ خداوند کا صندوق لشکر میں آیا ہے۔ تب فلسطینی گھبرائے اور کہا ان کے معبود لشکرگاہ میں آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر ویلا، کیونکہ ایسی بات کل اور اس سے پہلے نہیں ہوئی، ہم پر ویلا ہے۔ کون ہم کو ان زور آور معبودوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ یہ وہی معبود ہیں جنہوں نے مصر کو تمام آفتوں سے بیابان میں مارا۔ اے فلسطینیوں، دلیری کرو اور مرد بنو، تاکہ تم عبرانیوں کی غلامی نہ کرو جس طرح کہ وہ تمہاری غلامی کرتے تھے۔ پس مرد بنو اور لڑو۔ اور فلسطینی لڑے تو اسرائیل کو شکست ہوئی، اور وہ سب اپنے اپنی خیمہ گاہ کو بھاگے، اور نہایت بڑی خون ریزی ہوئی، اور اسرائیل میں سے 30,000 آدمی مارے گئے، اور خداوند کا صندوق پکڑ لیا گیا، اور علی کے دونوں بیٹے حفنی اور فینہاس قتل کیے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 43۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ اے خدا، تو نے ہم کو ترک کر دیا ہے اور ہم کو رسوا کر دیا ہے، اور تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں چلتا۔ تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں کے آگے پسپا ہونے دیا ہے، اور ہمارے کینواروں نے لوٹ مار کی ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ تو نے ہم کو ہمارے ہمسایوں کا نشانہ ملامت اور ہمارے گردا گرد کے لوگوں کے لیے باعث
تہذیب کو تمسخر بنایا ہے، تو نے ہم کو غیر قوموں کے درمیان ضرب المثال ٹھہرایا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ اے خداوند جاگ، تو کیوں سو رہا ہے؟ بیدار ہو، ہمیشہ کے لیے ہمیں ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کیوں بھولتا ہے؟ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی رحمت کی خاطر ہم کو چھڑا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندگی بخش اور میں تیری مرضی بجا لاؤں گا۔ ہاللویا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز رسول کے۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس مرکز رسول کے مطابق لکھی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 40ویں آیت سے۔ اس وقت ایک کوڑی نے یسوع کے پاس آ کر اس کی منت کی اور گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ترس کھا کر اپنے ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اور یہ بات کہتے ہی اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا، اور اس نے اسے تاکید کر کے فوراً رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار، کسی سے کچھ نہ کہنا، بلکہ جا اپنے آپ کو کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت وہ چیزیں گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کی۔ لیکن وہ باہر جا کر اس بات کو پھیلانے اور ایسا مشہور کرنے لگا کہ یسوع پھر ظاہراً کسی شہر میں داخل نہ ہو سکا، لیکن باہر ویران جگہوں میں آ رہا، اور لوگ ہر طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، آج کی تلاوتوں میں ہم خوبصورت باتوں کو سیکھتے ہیں۔ پہلی تلاوت میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ خدا اسرائیل کے خلاف جو فلسطینی ہیں جنگ لڑتے ہیں، تو خدا اسرائیل کو وہاں پر شکست دیتا ہے، اور فلسطینیوں نے کیا سوچا کہ شلوہ سے وہ پاک صندوق کو اٹھا کر لے جائیں جو کروبین کے ساتھ تھا۔ کروبین کا مطلب ہے فرشتوں کے ساتھ تھا۔ تو عزیز مومنین، خدا آج بھی ہم پر عیاں ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، جس طرح ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، کبھی خدا جلتی ہوئی جاڑی میں ظاہر اپنے آپ کو کرتا ہے، اور کبھی وہ آقا ستون بن کر اسرائیلیوں کے آگے آگے چلتا ہے، تو کبھی وہ عہد کے صندوق میں اپنی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو عزیز مومنین، اسی طرح آج کی جو انجیل مقدس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح ایک کوڑی کو پاک صاف کرتے ہیں، لیکن اس کوڑی کو منع کرتے ہیں کہ میرا چرچا یا میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا، لیکن اس نے اس کا چرچا عام کیا، تو اتنے میں یسوع مسیح ویران جگہ پر چلے گئے۔ لیکن پھر لوگ بہت سے بیماروں کو، آسیب زدوں کو یسوع مسیح کے پاس لائے۔ تو عزیز مومن، خدا پرانے عہد نامے میں بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور نئے عہد نامے میں بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھا ہوں، میں وہاں پر موجود ہوں۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو آئیں اس کی موجودگی کو محسوس کریں، اسے فیل کریں اپنی زندگیوں میں، کہ وہ کس طرح ہر مصیبت سے، ہر دکھ سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر آزمائش سے ہم کو نکالتا ہے۔ تو خدا نے عدن میں بھی
آدم کو اکیلا نہ چھوڑا اور خدا آج بھی آدم کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہم اپنے کاموں کی بدولت خدا سے دوری کو اپناتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن خدا پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ اپنی موجودگی آج بھی ہم پر زندگی دے کر، ہماری زندگی میں معجزات کر کے، ہماری زندگیوں سے پریشانیوں کو نکال کے ظاہر کرتا ہے۔ تو آئیں خدا سے دعا مانگے کہ وہ ہمیشہ اپنے احکامات ہمیں سکھائے تاکہ ہم ہمیشہ اس کی موجودگی محسوس کرتے رہیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔